السلام علیکم ٹو آل پیارے ویورز اینڈ لسنرز، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں سب ٹھیک ہوں گے، لائف بھی سب کی اچھی جا رہی ہوگی۔ آج میری آپ لوگوں سے ایک چھوٹی سی اپیل ہے کہ آپ سب ماشاءاللہ سے قرآن پڑھے ہوئے ہیں، تو جتنا ہو سکے، چاہے وہ کوئی بھی صورت ہے یا کوئی چھوٹی سی آیت کیوں نہ ہے، درود پاک پلیز یہ میرے بھتیجے کے لیے ضرور پڑھیں۔ صرف اس کے لیے نہیں، جتنے بھی لوگ اس دنیا سے جا چکے ہیں، جو بھی آپ تھوڑا سا بھی کوئی عمل کرتے ہیں، نیک عمل، اللہ تعالیٰ سے دعا کر کے اس کا اجر ان لوگوں کے لیے بھجوا دیں۔ جو بھی ہم لوگ پڑھتے ہیں اس کے لیے ہمیں کسی خاص بندے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے کہ اس کو ہم لوگ بتائیں کہ میں نے یہ عمل کیا ہے، پلیز آپ فلاں شخص کو یہ عمل پہنچا دیں۔ ایسا نہیں ہوتا ہے۔ ہم سب کے پاس دعا ایک ایسا اختیار ہے کہ ہم کوئی بھی نیک عمل کر کے اپنی دعا سے اس عمل کو اس بندے تک پہنچا سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ سو میری آپ سب سے یہ چھوٹی سی گزارش ہے کہ پلیز تھوڑا سا ہی صحیح، ایک درود پاک ہی صحیح، مجھے سننے والے ڈیلی جو ہیں وہ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں، تو اگر آپ لوگ صرف ایک درود پاک بھی پڑھ دیتے ہیں تو یہ بھی میرے لیے بہت ہوگا، اس کے لیے بہت ہوگا۔ سو پلیز۔ اور ایپیسوڈ تھوڑی چھوٹی ہے کیونکہ اتنی لکھی گئی تھی، کل والی ایپیسوڈ پہلے سے لکھی ہوئی تھی، اس لیے جتنی تھی وہ میں نے آپ لوگوں کو دے دی تھی۔ آج جتنی لکھی گئی ہے اتنی وائس اوور کر کے آپ لوگوں کو دے رہی ہوں۔ انشاءاللہ آئی ول ٹرائی کہ کل سے جو ہے پراپر جتنے منٹ کی ایپیسوڈ آتی تھی، جتنے پیجز کی، اتنی ہی آئے، ٹھیک ہے؟ اوکے۔ ہاں، ایک اور ضروری بات، اگر آپ لوگوں کو یاد ہو تو ذرا آپ کی بیٹیوں کے نام کچھ اور تھے، لیکن جب آپ آج کے ایپیسوڈ پڑھیں گے تو اس میں آپ لوگوں کو ان کے نام چینج نظر آئیں گے، تو جو آج والے نام ہیں یہی نام آپ کو بک فارم میں ملیں گے، ٹھیک ہے؟ انشاءاللہ بہت جلد آپ کو یہ ناول جو ہے بک فارم میں بھی مل جائے گا۔ برلاس تڑپ کر اسے تھام کر قابو کرتے، پریشان کن نظروں سے اس لڑکی کو دیکھنے لگا جو اس کے سامنے کھڑی خود بھی کنفیوز سی ہو رہی تھی۔ تب ہی اس کی دوسری پاکٹ سے دوسرا چوزا بھی نیند سے بیدار ہو گیا اور چیں چیں کرنے لگا۔ برلاس آنکھیں پھاڑے کبھی اسے دیکھتا تو کبھی اس چوزے کو۔ کیا یہ ساتھ رکھنے والی چیز تھی؟ وہ بے اختیار سوچ سکا۔ جامی وانٹ ڈش زامی وانٹ دس زامل ضد کرتے ہوئے اب رونے لگا تھا۔ اتنا اندازہ اسے بھی تھا کہ اس کا تا اسے رونے نہیں دیتا۔ بچے کو جو چیز بار بار محسوس ہوتی ہے وہ اسے ذہن نشین کر لیتا ہے۔ برلاس سر کی پشت پر ہاتھ پھیرتے ہوئے زامل کو دیکھنے لگا۔ آپ لے جائیں، ایک دل پر پتھر رکھ کر دے رہی ہوں، وہ لڑکی نہایت بجھے ہوئے سے لہجے میں بولتی، ایک چوزا باہر نکال کر ہتھیلی پر بٹھاتے جیسے ہی برلاس کے قریب لے کر گئی، وہ بدک کر یکدم سے اچھلتا ہوا پیچھے ہٹ گیا۔ نہیں، آپ دل پر سے پتھر اٹھا لیں، ہمیں نہیں چاہیے، خواہ معصوم دل پر ظلم کر رہی ہیں۔ برلاس کی بات پر اس لڑکی کو اچھا خاصا حیرت کا جھٹکا لگا، لیکن زامل وہ کہاں اب پیچھے ہٹنے والا تھا، فوراً سے
برلاس کی گود میں اچھل کر لپکتے اس چوزے کو گردن سے پکڑ کر اپنی جانب کھینچ گیا۔ زامی برلاس چوزے کو اپنی گود میں دیکھ ڈر کر اپنا سانس تک روک گیا۔ اس کی گود میں اپنے بچوں کے علاوہ دنیا کا کوئی بھی بچہ ہوتا تو وہ اسے فوراً پھینک دیتا، لیکن یہاں بیچارہ مجبور تھا۔ آپ ڈر رہے؟ چوزوں کی ممی کو اس پر حیرت ہوئی۔ نہیں تو اس سے کون ڈرتا ہے، چھوٹا سا تو۔ برلاس اس کی بات پر جھٹ سے بہادر بننے کی ایکٹنگ کرتا بولنے ہی والا تھا کہ وہ چوزا چی چی کرتا اس کی شرٹ سے چپک گیا، اور یہاں برلاس شاہ کی بس ہو گئی تھی۔ وہ تیر کی طرح سیدھا کھڑا ہوتے ایک دم سے پتھر بنتا، سانس روکے بالکل ساکت۔ اس کی حالت پتلی دیکھ وہ لڑکی بے اختیار ہنستی چلی گئی۔ اس کے ساتھ ہی زامل بھی ہنسنے لگا۔ دونوں کو ہی برلاس کو دیکھ مزہ آ رہا تھا۔ یو ناٹ بیف می بیف تا آپ بریو نہیں ہو، میں بریو ہوں۔ زامل کو یہ دیکھ خوشی ہو رہی تھی کہ پہلی بار کوئی ایسی چیز اس کے ہاتھ لگی تھی جس سے اس کا تا ڈرتا ہو۔ آپ انجوائے کریں، میں چلتی ہوں۔ وہ سبز آنکھوں والی لڑکی اپنے چوزے کو لیے فیڈ سیکشن کی جانب چلی گئی، جہاں سے اسے اپنے بچوں کے لیے فیڈ لینی تھی۔ اس کے جاتے برلاس نے جھٹ سے زامل کو ٹرالی میں بٹھاتے چوزا نیچے فرش پر پھینک دیا اور ایسے خود کو جھاڑنے لگا جیسے اور بھی چوزے اس کی شرٹ کے ساتھ چپکے ہوئے ہوں۔ تا می ہوش! زامل روتے ہوئے اس سے کٹی کر گیا۔ برلاس یکدم سے سیدھا ہوا۔ اسے احساس ہوا کہ اس نے اپنے زامل کا چوزا پھینک دیا۔ وہ اچھا نہیں ہے میری جان، دوسرا لیں گے نا؟ وہ اسے نقلی چوزا لینے پر آمادہ کر رہا تھا، لیکن زامل رو کر صرف اسی کے لیے ضد کر رہا تھا، اور برلاس جانتا تھا وہ اسے نہ ملا تو وہ گھر بھی نہیں جائے گا۔ وہ پریشان سا اسے یہاں وہاں دیکھنے لگا۔ اس کی نظر کاؤنٹر کے نیچے سے چوزے کے گورے گورے پنجوں پر گئی۔ وہ فرش پر گھٹنوں کے بل بیٹھتے جھک کر اس چوزے کو دیکھنے لگا جو ٹکر ٹکر اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ ہوش ہوش! وہ بلانے کے بجائے غلطی سے اسے بھگا رہا تھا۔ وہ لڑکی جو ہاتھ میں فیڈ کے پیکٹس لیے گزر رہی تھی، برلاس کو ایسے دیکھ کہکا مار کر ہنس پڑی۔ اس کی ہنسی کی آواز سنتے زامل اور برلاس نے بیک وقت اس کی جانب دیکھا۔
آپ بھگا رہے ہیں یا بلا رہے ہیں؟ وہ ہنستی ہوئی اس کے پاس آئی اور اس سے ذرا فاصلے پر بیٹھتی خود بھی اس چوزے کو دیکھنے لگی۔ وہ دونوں سے دور بھاگتا کاؤنٹر کے دوسری پار نکل گیا، جسے دیکھتے کاؤنٹر پر موجود شخص چیخ مار کر کرسی پر کھڑا ہو گیا۔ "What's that?" وہ کیا ہے؟ وہ چیخ مارتا ہکا بکا سا کھڑا تھا۔ برلاس کا دل چاہا ایک جھاپڑ لگائے اسے۔ اس کی چیخ پر برلاس بھی ڈر گیا تھا۔ وہ سبز آنکھوں والی لڑکی اس کے پیچھے پیچھے بھاگی۔ برلاس وہیں کھڑا تھا جب زامل نے چیخ مارتے اسے بھی اس کے پیچھے لگا دیا۔ دونوں پورے فلور پر اس چھوٹے سے چوزے کے پیچھے گھوم گئے۔ وہاں موجود لوگ، جن میں کچھ ڈر رہے تھے اور کچھ ہنس ہنس کر پاگل ہو گئے تھے، اتنی محنت کے بعد بالا آخر وہ چوزا اس لڑکی کے ہاتھ میں آ ہی گیا تھا، جسے ہانپتے ہوئے وہ برلاس اور زامل کے پاس لائی اور زامل کی گود میں بٹھا دیا۔ اب اس کو سنبھال کر رکھو۔ وہ اپنے ماتھے کے پسینے کو صاف کرتی وہیں بیٹھ کر گہرے سانس لینے لگی۔ یہی حال برلاس شاہ کا بھی تھا۔ کتنی ہی دیر اسے اپنی سانسوں کو نارمل کرنے میں لگی تھی۔ وہ لڑکی تو جا چکی تھی، اب برلاس کو بھی جلدی یہاں سے کھسکنا تھا، کہیں اس کا پارٹنر پھر سے کسی کتے بلے کو اپنا دل نہ دے بیٹھے۔ گاڑی کی فرنٹ سیٹ پر زامل گود میں چوزے کو بٹھائے پیار سے پچکار رہا تھا۔ برلاس اسے دیکھ کلس کر رہ گیا۔ اس کی چوزی اور تمہاری چوزی کو پتہ چل گیا نا تم دونوں کے اس چکر کا، تم دونوں کو گھما کر رکھ دیں گی۔ وہ تڑک کر بولتا، ترچھی نظروں سے دونوں چوزوں کو گھورنے لگا۔ برلاس کا بس نہ چلتا، ڈر کے مارے گاڑی کا دروازہ توڑ کر ہی گاڑی سے باہر نکل جاتا۔ حویلی کے ملازمین سب اس وقت اپنے اپنے کاموں میں مشغول تھے۔ ایک کا دھیان بھی یہاں وہاں نہیں ہو سکتا تھا، کیونکہ اس وقت خود زریاب خان لان میں ٹہل رہے تھے۔ ان کی بینڈیج کھل چکی تھی، اب انہیں صرف ورزش کی ضرورت تھی۔ سیمپ خاص طور پر ان کو ڈپٹ کر 1 گھنٹہ اچھے سے یہاں ٹہلنے کا آرڈر دے کر گئی تھی۔ تبھی نوشیروان صاحب بھی آ کر کرسی پر براجمان ہو گئے۔ ان کے پیچھے ہی ایک ملازم چائے کی ٹرالی پکڑے کھڑا تھا۔ ان کے بیٹھتے وہ ایک ایک کر سارے لوازمات ٹیبل پر رکھنے لگا۔ "بات کی تم نے زی سے؟ وہ کب آئے گا ادھر؟" ان کے استفسار پر زریاب بے ساختہ ان کی جانب مڑے۔ "بابا، آپ کو لگتا ہے وہ آئے گا اب؟" ان کے لہجے میں
قرب شامل تھا۔ اسی وقت سیماب بھی وہیں آ گئی۔ اس کو آنا ہے، کیوں نہیں آئے گا؟ صاف واضح تھا کہ وہ کس کے لیے اتنے بے چین تھے۔ سیماب بھی سمجھ رہی تھی کیونکہ اس کو ادھر سے سوائے دکھ کے اور کچھ نہیں ملا، اور آپ کو بھی صرف اپنا پوتا چاہیے جس کے لیے آپ بے چین ہو رہے۔ ان کی اتنی صاف گویائی پر وہ سر تا پیر سیخ پا ہوئے اور انہیں دیکھنے لگے۔ سیماب نے نرمی سے ضریاب کا ہاتھ دبایا۔ تو غلط کیا ہے اس میں؟ وارث ہے وہ ہمارا، اب اس کو ایسے غیروں میں رہنے نہیں دے سکتا ہم۔ تم زی سے بات کرو، بولو اس کو ادھر آ کر رہے ہمارا آنکھوں کے سامنے۔ وہ اٹل لہجے میں بولتے اٹھ کھڑے ہوئے اور لاٹھی کے سہارے اندر چلے گئے۔ سیماب نے ضریاب کی جانب دیکھا جو کرسی پر بیٹھے یک ٹک چائے کے کپ کو دیکھ رہے تھے، پھر گہری سانس خود میں بھرنے لگے۔ تم کر لینا دوسری شا۔ سیماب بولنے کے لیے منہ کھول ہی رہی تھی جب ضریاب کی سخت گھوری پر اس کی زبان کو یک دم سے بریک لگی۔ تم کٹا ہوا زبان کے ساتھ بھی ہم کو منظور ہے۔ ان کی بات سمجھتے ہی سیماب نے تڑپ کر اپنے منہ پر ہاتھ رکھا اور الٹا اپنے کان کو گھورنے لگی۔ تو ہم کیا کریں؟ ہم سے داجی کو ایسے نہیں دیکھا جاتا خان، وہ پرانی سوچ رکھتے ہیں، ان کا یہ مطالبہ بالکل درست ہے۔ کیا لگتا ہوگا، کیسا لگتا ہوگا جب برادری میں ان کو اس بات پر کہا جاتا ہوگا کہ ان کی نسل کدھر ہے؟ بک بک بند کرو، چائے بناؤ۔ وہ سیماب کو چپ کرواتے ملازم کو اشارہ کر کر سیگار منگوانے لگے۔ ہاں، تم کو ہمارا بات بک بک ہی لگے گا نا، ہم اب پرانا جو ہو گیا۔ پہلے تم کو ہمارا ہر بات پھول لگتا تھا۔ وہ جلتی کڑتی ان کے لیے چائے بناتی بولتی چلی گئی جب ضریاب نے بنا کسی کا لحاظ کیے اسے بازو سے پکڑ کر اپنے قریب کر لیا۔ وہ اس اچانک افتاد پر یک دم سے بوکھلا اٹھی تھی۔ نہ تم بدلے نہ ہم، اور اب ہم بالکل ٹھیک ہیں۔ تم کو اس بات کا ثبوت دینے کے لیے تو کھا پی کے جان بناؤ، کیونکہ تم سے اپنا خان آج بھی برداشت نہیں ہوگا۔ ان کی دھیمی بے باک سرگوشی پر سیماب کی کان کی لوئیں تک سرخ پڑ گئی۔ وہ سرخ قندھاری ہوتی پیچھے ہٹ کر جلدی سے کپ کپاتے ہاتھوں سے ان کے لیے چائے کپ میں انڈیلنے لگی کہ تبھی ایک گاڑی گیٹ سے اندر داخل ہوئی۔ دونوں نے پلٹ کر اس جانب دیکھا۔ جب دیکھتے ہی دیکھتے سیماب چیخ کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ سامنے سے ہی مہرام اور مہروز بھاگتی ہوئی آ کر اپنی ماں کے گلے سے لگ گئی اور اس سے لپٹتی خوشی سے چیخنے لگی۔ اپنی بیٹیوں کو دیکھ ضریاب بے یقین اور شاخ سے اٹھ کھڑے ہوئے۔ وہ دونوں لمبی گھٹنوں سے
نیچے تک آتی خوبصورت ویلوٹ کے فراک پہنے، پیروں میں وائٹ جوگرز۔ مہرام نے بالوں کو اونچی پونی کی شکل میں قید کر رکھا تھا، جبکہ مہروز کے شولڈر کٹ بال جو آگے سے باربی کٹنگ سٹائل میں تھے، بے حد پرکشش انداز میں ماتھے پر بکھرے پڑے تھے۔ دونوں ہی بے حد کیوٹ اور خوبصورت تھی۔ آنکھوں کے رنگ ہیزل گرے تھے۔ دور سے ہی ان کی کیوٹنس گواہ تھی کہ دونوں ہی پٹھان کی اولاد ہیں۔ بابا، مہرام اپنی ماں کو چھوڑے ضریاب کے ساتھ آ کر ان کے سینے سے لپٹ گئی۔ میرا بچہ، کیسا ہے تم؟ وہ خوشی سے ٹمٹماتے اسے زور سے خود کے سینے میں بھینچ گئے۔ اتنے مہینوں بعد اپنی بیٹیوں کو دیکھ دونوں کے چہرے کی چمک اور خوشی دیکھنے کے قابل تھی۔ میں آپ سے ناراض ہوں بابا، آپ نے وارڈن کو منع کیا اپنی بیٹی کے بارے میں بتانے سے۔ وہ 13 سالہ بچی اپنے باپ سے خفا سی محسوس ہوئی۔ مہروز بھی آ کر ان سے لپٹ گئی۔ تو بچے اب ٹھیک ہو گیا نا؟ تم کو ایسے پریشان کر دیتا ہوں۔ وہ پیار سے دونوں کو اپنے ساتھ لگائے اندر کی جانب بڑھ گئے، جہاں سے ملازم پہلے سے ہی فرخندہ بیگم کو ان کے آنے کی اطلاع دے چکا تھا۔ وہ تب ہی بھاگتی ہوئی جلدی سے باہر آئی اور آتے ہی دونوں سے بے حد خوش دلی سے ملی۔ ہمارا بچہ، کیسا ہے تم دونوں؟ اتنا کمزور ہو گیا مڑا، تم کو کیا ملتا ہے ہمارا بچہ کو دور رکھ کے؟ وہ دونوں کے چہروں کو بے تحاشا چومتی ہوئی ضریاب پر خفا سی ہوئی، جن کی اپنی مجبوری تھی یہاں رہتے۔ وہ ڈیلی دونوں کو اسکول سے پک اینڈ ڈراپ نہیں دے سکتے تھے۔ ان کی سیکیورٹی کے لیے دونوں کو ایک بورڈنگ اسکول بھیج دیا تھا۔ اب آ گیا نا، کچھ دن ادھر ہی ہے، تم کھلاؤ پلاؤ۔ ان دونوں کے آنے سے حویلی میں رونق سی لگ گئی تھی۔ دونوں ہی کم عمر تھی۔ مہرام کی نسبت مہروز خاصی چلبلی سی تھی۔ دونوں میں 5 سال کا فرق تھا۔ مہرام نہ صرف 5 سال بڑی تھی بلکہ اس سے سمجھداری میں بھی 4 ہاتھ آگے تھی۔ داجی دونوں کو دیکھ بے حد خوش ہوئے۔ انہیں پوتے کی چاہ ضرور تھی، لیکن اپنی پوتیوں سے بھی بے حد محبت کرتے تھے۔ نہ جانے پھر بھی کیا تھا جو ان کو یہ محبت ظاہر کرنے سے روک دیتا تھا۔ جمل کالج سے واپس آ کر سانس لینے کے لیے بیٹھی ہی تھی جب اسے عبدالباری اور ضالح کی چیخ سنائی دی۔ وہ جھٹ سے صوفے سے ٹیک ہٹاتی اس آواز کی سمت میں دیکھنے لگی۔ سامنے سے ہی عبدالباری اپنی گاڑی میں اور ضالح اس کے ساتھ ہی
اپنے ننھے ننھے سے قدموں سے بھاگتی ہوئی آ رہی تھی۔ وہ شیطان کا چیلا دونوں کو اپنے چوزے سے ڈراتا ہوا آ رہا تھا۔ سامی، یہ کیا ہے؟ وہ زالے اور عبدالباری کی جانب بڑھنے ہی لگی تھی جب زامل نے وہ چوزہ اپنی ماں کی جانب اچھال دیا، جس پر وہ بچوں کو بھولے خود چیخ مارتی وہیں کھڑے ہو کر اچھلنے لگی۔ اس کی چیخ پر سب لوگ جہاں کہیں تھے سب لاؤنج میں آ گئے۔ کیا ہوا؟ زحال، جو اس وقت اپنے آفس روم میں کسی ڈیزائن پر اپنا ذہن لگانے کی کوشش کر رہا تھا، جمل کی چیخ پر ہڑبڑا کر بنا چپلوں کے ہی باہر نکل آیا۔ جمل جھٹ سے بھاگ کر صوفے پر چڑھتی فرش پر اشارہ کرنے لگی، جہاں ایک معصوم سا چوزہ ڈرا سہما سا کھڑا تھا۔ زحال کو اسے دیکھ جھٹکا سا لگا۔ چوزہ؟ یہ کہاں سے آیا؟ وہ ہکا بکا سا تھا۔ زامل اپنے چوزے کو ایسے پھینکے جانے پر اسے گود میں لیے رونے لگا کہ اس کے چوزے کو چوٹ لگ گئی۔ پامیر نے جھٹ سے دونوں کو اٹھا کر اپنی گود میں لے لیا۔ میرا بچہ، بس روتے نہیں، یہ کہاں سے آیا آپ کے پاس؟ وہ پیار سے اسے بہلاتے ہوئے پوچھنے لگا۔ تب ہی برلاس سیٹی بجاتا ہوا گھر میں داخل ہوا، اور یہ اس کی شامت کو دعوت دینا تھا۔ اس وقت انٹری مارنا۔ واو، آج سب لوگ میرے ویلکم کے لیے یہاں کھڑے ہیں۔ انٹرسٹنگ، تھینک یو، تھینک یو۔ وہ جھک جھک کر سب کے بیچ سے شاہی انداز میں گزرنے ہی لگا تھا کہ پامیر کے ہاتھ اس کے کان لگ گئے۔ یہ تیرے کام ہے نا؟ اس کو چوزہ لا کر دیا۔ چوزے کے نام پر برلاس تیر کی طرح سیدھا ہوتے، آنکھیں پھاڑے کبھی چوزے کو دیکھے تو کبھی زامل کو۔ پچھلے 3 دن سے وہ اس چوزے کو سب سے چھپاتا پھر رہا تھا، لیکن زامل کو بتانا بھول گیا کہ اس نے یہ چوزہ کسی کو نہیں دکھانا۔ زالیں روتی ہوئی زحال کی ٹانگوں سے آ کر لپٹ گئی۔ بابا، بیا، ہپ ہپ، بابا، بھیا نے مارا ہے۔ وہ بات کو اپنے کیوٹ انداز میں طریقے سے بتاتی رونے لگی۔ زحال نے جلدی سے اسے گود میں اٹھا لیا۔ میرا بیٹا، بابا بھیا کو ڈانٹیں گے، اوکے؟ بس چپ۔ زحال اس کے موٹے موٹے آنسو صاف کرتا اس کے گال پر پیار کرنے لگا۔ جمل بھی چوزہ پامیر کے ہاتھ میں دیکھ نیچے اتر آئے۔ تھوڑی دیر بعد سب لوگ صوفوں پر براجمان سامنے چلتی تھرل مووی دیکھ رہے تھے، جس میں زحال صوفے پر گود میں زالے عبدالباری کو لیے سامنے کھڑے بڑے اور چھوٹے افلاطون کو دیکھ رہا تھا۔ برلاس نے جھک کر اپنے گھٹنے تک بھی نہ آٹے پدے سے پارٹنر کو دیکھا۔ زامل نے بھی
اسی وقت سر اٹھا کر اپنے تاؤ کو دیکھا۔ دونوں ہی الٹا دماغ لے کر پیدا ہوئے تھے۔ مشی اور زمل پیچھے بیٹھی اپنی ہنسی روکنے کی پوری کوشش کر رہی تھی۔ مجھے یقین تھا یہ باز نہیں آئے گا، چوزا لا کر دے دیا اسے، چوزا۔ تعمیر ہکا بکا سا تھا، مطلب چوزا، وہ بھی جاندار۔ زامل فتنے کے ہاتھ میں 3 دن کیسے رہ گیا؟ وہ تو اس کے ٹکا بوٹی بنانے کا انتظار بھی نہ کرتا، بس اٹھا کر منہ میں لے جاتا۔ برلاس نے بچت طلب نظروں سے یاقوت کی جانب دیکھا، جو تھوڑی دیر پہلے ہی آ کر بیٹھا تھا، اور چوزے کو دیکھ سارا معاملہ سمجھ گیا تھا۔ اصل اس کی ہنسی تب چھوٹی جب پہلے برلاس کو، پھر زامل کو، اور پھر اس کے ساتھ کھڑے چوزے پر نظر پڑی۔ وہ ہنس ہنس کر لوٹ پوٹ ہونے ہی لگا تھا کہ زحال کی گھوڑی پر فوراً سے اپنی بتیسی اندر کر گیا۔ یہ کل کو ہاتھی مانگے گا تو تم اس گھر میں وہ بھی لے آؤ گے؟ زحال کے سوال پر برلاس نے سر جھٹ سے بھول کر اثبات میں ہلا دیا، جس پر احساس ہوتے نہیں کرتے نفی میں ہلانے لگا۔ زحال نے ایک نظر تینوں کو دیکھا، 1 پل، 2 پل، اور پھر اس کی اپنی ہنسی چھوٹ گئی۔ سب اس کے ہنسنے پر اپنی اپنی ہنسی کو بھی آزاد کر گئے۔ برلاس اور زامل نے سب کو دیکھا، پھر خود بھی ان کے ہنسنے میں شامل ہو گئے۔ تم نہیں سدھرو گے، بڑے ہو جاؤ۔ زحال کے یہ کہنے کی دیری تھی کہ وہ دونوں افلاطون زحال کے ساتھ لپٹ گئے۔ ظالِ عبدالباری نے بھی دونوں سے پھر دوستی کر لی۔ عائرہ تب ہی وہاں آ کر کھڑی ہوئی تھی جب برلاس کی نظر اس پر پڑی۔ وہ بے حد محبت بھری نظروں سے ان بچوں کو دیکھ رہی تھی۔ وہ گلا کھنکارتے، تھوڑا سیدھا ہوتے، شرٹ ٹھیک کرنے لگا، جیسے بتا رہا ہو وہ بچہ نہیں ہے۔ اس کے اس عمل پر زحال نے جوں ہی اس کے کان کھینچے، برلاس کا سارا بڑا پن پھر ہوتے وہ پھر سے زحال کا بگڑا بچہ بن گیا، اور سب میں خوشی کی لہر سی دوڑ گئی۔ شام کے سائے گہرے ہونے لگے تھے، ٹھنڈ بھی اسی کے ساتھ دھیرے دھیرے بڑھ رہی تھی، لیکن آج وہ نہ وقت دیکھ رہی تھی نہ ٹھنڈ محسوس کر رہی تھی۔ اس کے آگے ماہر ڈاکٹرز کی پوری لائن کھڑی تھی، جن کے آگے زحال خان افندی تھا، سینے پر ہاتھ رکھے، ٹکٹکی باندھے، سامنے گل کو دیکھ رہا تھا، جو پیچھے رکھے تکیوں سے ٹیک لگائے بیٹھی اسے دیکھ تک نہیں رہی تھی۔ نرس ہاتھ میں کھانے کی ٹرے لیے کب سے کھڑی تھی، لیکن وہ کھا بھی نہیں رہی تھی۔
آپ جب آتے ہیں تب یہ آنکھیں بند کر لیتی ہیں جیسے سو رہی ہیں۔ آج اس لیے آپ کو اچانک بلایا کہ پلیز ان سے پوچھیں، یہ بالکل بھی اپنا علاج ٹھیک سے نہیں کروا رہے۔ ڈاکٹر اتنی محنت کے بعد بالا آخر عاجز آتے اسے ہی بلا چکے تھے، جو دن میں 70 بار یہاں آتا تھا اسے دیکھنے، اور وہ ہر بار ایسے ظاہر کر دیتی جیسے وہ سو رہی ہے، اور زحال کتنی ہی دیر بیٹھ کر اس کے اٹھنے کا انتظار کرتا۔ جب وہ نہ اٹھتی تو واپس چلا جاتا۔ آج اسے پتہ چلا تھا کہ وہ تو ناراض تھی۔ زحال کے اشارے پر سب ڈاکٹرز اور نرس کمرے سے باہر نکل گئے۔ ان کے جاتے ہی زحال گہری سانس خود میں بھرتا آگے آیا اور دھیرے سے بیڈ پر بیٹھ گیا۔ یہ سب کیا ہے گل؟ اس کے استفسار پر بھی گل نے اس کی جانب نہیں دیکھا۔ مجھ سے کوئی غلطی ہوئی؟ ناراض ہو؟ اس کا لہجہ بے حد دھیما اور محبت سے لبریز تھا۔ اسے فرق پڑتا تھا اپنی بہن کی ناراضگی سے، جان نکلتی تھی اس کی، لیکن گل کو آج جیسے فرق ہی نہیں پڑا تھا۔ زحال کتنی ہی دیر بیٹھا، اس کے بولنے کا منتظر رہا، لیکن وہ خاموش رہی۔ جب زحال نے اپنا موبائل نکال کر کسی کو کال کی، اس کے کال کرنے کے ٹھیک 10 منٹ بعد ہی کمرے میں ایک جانی پہچانی سی آواز ابھری۔ گل نے فوراً سے نگاہیں موڑتے اس جانب دیکھا جہاں دروازے پر ہی ڈاکٹر برہان اور ڈاکٹر مبشر کھڑے تھے۔ ان کے آگے یاقوت تھا، جو زحال کے حکم دیتے دونوں کو ان کے گھر سے اٹھا لایا تھا۔ بھائی لے آیا؟ یاقوت کی آواز پر زحال دھیرے سے اٹھ کھڑا ہوا۔ ان کو سمجھا دو کیا اور کیسے کرنا ہے۔ وہ سنجیدگی سے اسے اگلا کام سونپتے خود روم سے باہر نکل آیا۔ یاقوت نے سب کچھ سختی سے دونوں کو سمجھا دیا۔ اس بار پہلے سے زیادہ سخت اصول دونوں پر صادر کیے گئے تھے۔ ان کو سمجھاتے یاقوت بھی کمرے سے باہر نکل گیا۔ یہ آپ کا سالہ لگتا ہے جو ایسے گھر سے اٹھوا لیا؟ ڈاکٹر مبشر ان کے جاتے دانت بھینچ کر برہان سے پوچھنے لگے۔ ان کے سالہ بولنے پر ڈاکٹر برہان نے کرنٹ کھا کر ان کو دیکھا، جو کتنے دھڑلے سے اس بندے کو اتنا قریبی لقب دے گئے تھے۔ انسان بولنے سے پہلے سوچ لیتا ہے۔ وہ اچھے خاصے خفا ہوئے، لیکن دونوں نے ہی گل کی جانب نہیں دیکھا، جو ٹکٹکی باندھے ان دونوں کو آپس میں سرگوشی کرتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ میں کیوں سوچوں؟ حرکتیں آپ کی ایسی ہیں، اس نے آ کر بولا، اور آپ چل دیے۔ واہ واہ! ان کے تالیاں بجانے کی کسر رہ گئی تھی۔ ڈاکٹر برہان ان کو چھوڑے زرتشم کی جانب متوجہ ہوئے۔ ان سے نگاہیں ملتے ایک پل کے لیے جیسے وقت
رک سا گیا تھا. کاش وقت واقعی رک سکتے. امید کرتی ہوں آپ کو ایپیسوڈ پسند آئی ہوگی. ٹیک کیئر. اللہ حافظ.